اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا نیا چیپٹر شروع ہونے والا ہے جس کا نام ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری. کوآرڈینیٹ جیومیٹری یہ آپ کے U3 کا چیپٹر ہے، کلاس 9th، سبجیکٹ میتھمیٹکس، اور ٹاپک جو ہے ہم آج انٹروڈکشن کرنے والے ہیں اس چیپٹر کی. سو انٹروڈکشن ٹو کوآرڈینیٹ جیومیٹری. تو یہ جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری ہے اس کو سمجھنے کے لیے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گی. تو ایگزامپل یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے. تو اسے لگا کہ اس کے تینوں بیٹے نالائق ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اسے تباہی پہ انہوں نے لا کے کھڑا کیا ہے. مگر یہ جو آدمی تھا اس کے پاس بہت ساری پراپرٹی تھی، زمین جائیداد تھے، ہیرے جواہرات اس کے پاس بہت سارے تھے. مگر چونکہ اس کے تینوں جو بیٹے تھے وہ نالائق تھے، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو اس کے پاس جو پراپرٹی ہے، زمین جو ہے، ہیرے جواہرات جو ہے، تو ان ہیرے جواہرات کو وہ اس زمین جو اس کے پاس تھی اس میں دفن کرے گا. کیونکہ اس کو شک تھا، اس کو شبہ تھا کہ اس کے جو بچے ہیں، اس کے جو بیٹے ہیں، وہ ان ہیرے جواہرات کو بیچ کے اپنی زندگی جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ یہ جو ہیرے جواہرات ہے اس نے اپنی زمین جو اس کے پاس ایک پلاٹ تھا، ریکٹینگولر پلاٹ تھا، تو اس نے وہاں پہ ان ہیرے جواہرات کو دفن کیا. تو کچھ سال ہو گئے، یہ آدمی بوڑھا ہو گیا، مرنے کے بالکل قریب تھا، بیمار ہو گیا. تو اسے لگا، اس آدمی کو لگا، اس بوڑھے آدمی کو لگا کہ اب شاید موت بالکل اس کے قریب ہے، کسی بھی وقت اس کی موت ہو سکتی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک وصیت نامہ بنایا، ایک وصیت بنائی. کیونکہ اس کے 3 بیٹے تھے، اپنے ہی بیٹے تھے، پرائے تو نہیں تھے. اس نے یہ سوچا کہ یہ جو میری پراپرٹی ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو ہیرے جواہرات میرے پاس ہے، یہ میرے اپنے بیٹوں کو ہی ملنا چاہیے. مگر اس بیٹے کو ملنا چاہیے جو عقل مند ہو، دانا ہو. مگر یہ تینوں بیٹے تو اس کے حساب سے تو نالائق تھے. مگر کیا کریں، بیٹے اپنے تھے، دل میں درد تھا، مگر وہاں سے شک شبات بھی تھے کہ یہ پراپرٹی کو تہس نہس کر دیں گے، اپنی زندگی کو بھی تباہ کر دیں گے. تو اسے ایک خیال آیا کہ میں ایک وصیت نامہ بناؤں. وصیت میں اس نے کیا لکھا؟ وصیت میں اس آدمی نے لکھا کہ میرے پاس ایک زمین کا بڑا سا ایک ٹکڑا ہے، ایک ریکٹینگولر پلاٹ ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس ہیرے جواہرات بھی ہیں، بہت سارے ہیرے جواہرات بھی ہیں. اس کو میں نے ایک بیگ میں بھرا ہے، اور اس بیگ، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا بیگ، میں نے، یعنی اس آدمی نے زمین میں
دفن کیا ہے ایک جگہ. پلاٹ بڑا تھا، قریباً 4 کنال جو زمین ہوتی ہے، قریباً لگ بھگ 4 کنال کا زمین تھا. 4 کنال کا زمین تھا. لگ بھگ 200 فیٹ اس کی لمبائی تھی اس پلاٹ کی، اور 100 فیٹ کی چوڑائی تھی اس پلاٹ کی. 200 فیٹ اس کی لینگتھ تھی اس پلاٹ کی، ریکٹینگولر پلاٹ کی، اور 100 فیٹ اس کی جو وڈتھ یا بریڈتھ ہم کہیں گے وہ تھی. سو اٹ واز اے بگ پلاٹ. یہ ایک بڑا پلاٹ تھا، 4 کنال کا لگ بھگ پلاٹ تھا. تو اسی میں اس بوڑھے آدمی نے اپنے ہیرے جواہرات جو ہے وہ دفن کیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ دفن کیے. پلاٹ تو بڑا ہے، 4 کنال کا پلاٹ ہے، کہاں پہ دفن کیے. تو وصیت میں کیا کیا کہ اس نے وصیت میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا جو بیگ ہے وہ اس ورٹیکل جو لمبا سائڈ ہے اس ریکٹینگولر پلاٹ کا لمبا سائڈ جو ہے اس سے کتنا دور ہے یہ جویلری کا بیگ. اور اس نے وصیت میں یہ بھی لکھا کہ جو ہاریزنٹل لائن ہے اس سے کتنا دور ہے. ایک تو اس نے یہ بھی لکھا کہ جو لمبا سائڈ ہے اس پلاٹ کا اس سے کتنا دور ہے، یعنی ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے. اور وصیت میں یہ بھی اس نے لکھا کہ ہاریزنٹل لائن جو نیچے والی لائن ہے، جو نیچے والا سائڈ ہے، اس سے بھی کتنا دور ہے. کون؟ جویلری کا بیگ. تو تینوں لڑکوں میں سے 2 لڑکے ایسے تھے جنہوں نے اس وصیت کو آدھا ہی پڑھا. یہ وصیت ان کو کب ملی؟ جب اس آدمی کی موت ہو گئی. وہ آدمی گزر گیا، یہ وصیت ان کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئی. تو 3 میں سے 2 بیٹے ایسے تھے جنہوں نے یہ وصیت آدھی ہی پڑھی. انہوں نے کیا پڑھا وصیت میں کہ ہمارے باپ نے اس ریکٹینگولر پلاٹ میں ایک جگہ جویلری کا بیگ دفن کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بیگ کہاں پہ دفن کیا گیا ہے. تو وہ دونوں بیٹے سیدھے اس ریکٹینگولر پلاٹ کی طرف گئے. انہوں نے زمین اٹھانے کا جو سامان ہے وہ ساتھ میں اٹھایا اور وہاں اس ریکٹینگولر پلاٹ جو زمین کے پاس تھی وہاں پہ گئے اور کھودنا شروع کر دیا. چاہے یہاں سے کھودنا شروع کر دیا، چاہے یہاں سے، چاہے یہاں سے، چاہے یہاں سے، چاہے بیچ میں سے، انہوں نے کھودنا شروع کیا. یہ تو 4 کنال کا زمین تھا. تو یہ کھودتے گئے. ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. مگر جو تیسرا بیٹا تھا اس نے وصیت پوری پڑھی، کیونکہ ان تینوں میں سے وہ تھوڑا سا عقل مند تھا، تھوڑا سا ذہین تھا، اس میں تھوڑی سی عقل تھی. تو اس نے وصیت پوری پڑھی. اس نے وصیت میں پڑھا کہ ہمارے باپ نے اس ریکٹینگولر پلاٹ میں ایک جگہ پہ جویلری کا بیگ نیچے زمین کے اندر رکھا ہے. مگر اس نے یہ بھی پڑھا اس وصیت میں کہ ورٹیکل لائن سے یعنی جو لمبا سائڈ ہے اس ریکٹینگولر پلاٹ کا اس سے کتنا دور ہے، اور جو نیچے والی جو لائن ہے ہاریزنٹل لائن ہے یا اوپر والی جو ہاریزنٹل لائن ہے اس سے کتنا دور ہے. تو اس کو ہم کہیں گے لوکیشن. جب ہم کہیں گے کہ ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے، ہاریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے لوکیشن. تو اس تیسرے بیٹے کو لوکیشن لگ گئی تھی پتہ، اس جویلری بیگ کی لوکیشن پتہ چل چکی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے
ان دو بائیوں کے بغیر اس ریکٹینگولر پلاٹ میں کھودنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ گیا ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں گیا ہو سکتا ہے صبح سویرے گیا ہو. تو وہ وہاں پہ گیا ریکٹینگولر پلاٹ پہ، سامان ساتھ لے کے وہ گیا. اس نے فیتا بھی، میجرنگ ٹیپ بھی ساتھ لیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے ایک پرپینڈیکولر لائن ڈالی. یہاں سے بھی اس سائڈ میں بھی پرپینڈیکولر لائن ڈالی، اور اس سائڈ میں بھی پرپینڈیکولر لائن ڈالی. مگر وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس لمبی جو لمبا والا سائڈ ہے اس پلاٹ کا، اس سے کتنا دور ہے اور ہاریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے. مان لیجیے وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو لمبا سائڈ ہے اس سے 50 میٹر، اس سے 50 میٹر دور ہے، یعنی 50 feet away from vertical line, from vertical side. جو ورٹیکل سائڈ ہے اس پلاٹ کا اس سے 50 فیٹ دور ہے سونے کا بیگ، جیولری کا بیگ. اور یہ بھی کہ جو ہاریزنٹل سائڈ ہے اس سے کتنا دور ہے، 40 feet away from horizontal side. 40 feet away from horizontal side. تو یہ دو ویلیوز ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہے 50 feet away from vertical side and second is 40 feet away from horizontal side. تو یہ جو دو ویلیوز ہیں ان سے ہمیں یہ جو جیولری بیگ ہے اس کی لوکیشن پتہ چل جائے گی. جو جیولری بیگ ہے اس کی لوکیشن جو ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں. اس بیٹے نے نکالا، تیسرے بیٹے نے نکالا، کیونکہ وہ تھوڑا عقل مند دانا تھا. اس نے وصیت پوری پڑھی، اس نے پڑھا کہ جو جیولری کا جو بیگ ہے وہ 40 feet away ہے فرام ورٹیکل سائڈ اور 40 feet away ہے فرام ہاریزنٹل سائڈ. تو اس نے ایگزیکٹلی وہیں پہ نشان ڈالا میجرنگ ٹیپ سے. تو وہ ایگزیکٹلی اس لوکیشن، اس پوزیشن پہ اس نے کھودنا شروع کیا. تو وہاں سے جیولری کا بیگ نکل گیا اور پھر اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزاری. ہو سکتا ہے اس نے اپنے بھائیوں کی بھی مدد کی، اس کے ساتھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ اس کو اگر یہ دو ویلیوز پتہ چلے تبھی وہ اس جیولری بیگ کی جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے، وہ نکال سکتا ہے. ورنہ بہت مشکل تھا. جس طرح سے جو باقی دو بھائی تھے وہ کھودتے گئے ان کو کچھ نہیں ملا. مگر جو تیسرا بیٹا تھا، چونکہ اس کو جو دو ویلیوز ہے، ایک ہے ویلیو ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے، دوسرا ہے ہاریزنٹل لائن سے کتنا دور ہے، تو ان دو ویلیوز کی وجہ سے اس کو اس جیولری بیگ کی جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے، وہ پتہ چل گئی. ٹھیک. تو کسی بھی پوائنٹ کی جو لوکیشن ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی جو لوکیشن یا پوزیشن ہوتی ہے، اس کو ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ویلیوز معلوم ہو. We should know the two values to find the location or position of a point or an object. For example, ایک اور ایگزامپل دیں گے آپ کو. تو یہاں پہ میں نے اس شیٹ، جو ہمارے پاس یہ شیٹ آف پیپر ہے، میں نے یہاں پہ ایک ڈاٹ ڈالا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ بتائیے یہ ڈاٹ کہاں پہ میں نے ڈالا، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ ڈاٹ ڈھونڈنا. مگر ایک چیز ہے، اگر میں آپ کو لوکیشن بتاؤں، لوکیشن کا مطلب ہوا یہ جو ورٹیکل لائن ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ورٹیکل لائن سے کتنا دور میں نے ڈاٹ ڈالا ہے اور ہاریزنٹل لائن سے میں نے کتنا دور ڈالا ہے، تو آپ اس پوائنٹ کی جو لوکیشن ہے، پوزیشن ہے،
آپ اس کو نکال سکتے ہو. ٹھیک, تو یہ جو اصل میں جو لوکیشن ہے, لوکیشن آف اے پوائنٹ, پوزیشن آف اے پوائنٹ ان اے پلان, یہ جو ایک شیٹ آف پیپر ہے, اٹ از ایکچولی این ایگزامپل آف اے پلان. ٹھیک, جو وال ہوتی ہے, دیوار ہوتی ہے, دیٹس آلسو این ایگزامپل آف اے پلان. ہماری جو ارتھ ہے, اٹس آلسو اے پلان. ہمارا جو بورڈ, وائٹ بورڈ چاہے بلیک بورڈ ہو, اٹس آلسو اے پلان. تو پلان پہ ہم جو پوزیشن نکالتے ہیں کسی پوائنٹ کی جو ہم پوزیشن یا لوکیشن نکالتے ہیں پلان پہ, اسی کو ہم کوآرڈینیٹ جیومیٹری کہتے ہیں. سو کوآرڈینیٹ جیومیٹری مینز ایکچولی ڈسکرائبنگ, ایکسپلیننگ the position or location of a point in a plan. یہاں پہ میں اس کی ڈیفینیشن بھی لکھوں گا. کوآرڈینیٹ جیومیٹری کس کو کہتے ہیں؟ کوآرڈینیٹ جیومیٹری means coordinate geometry means describing or explaining the position or location of a point in a plane. کوآرڈینیٹ جیومیٹری جو ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوا ڈسکرائب کرنا, ایکسپلین کرنا, کلیئر کرنا, کیا؟ پوزیشن اور لوکیشن آف اے پوائنٹ. کسی بھی پوائنٹ کی جو پوزیشن ہے, لوکیشن ہے, اس کو ڈھونڈنا. کس میں؟ ان اے پلین. یہاں پہ جو پلین تھا وہ ریکٹینگولر پلاٹ تھا. یہاں پہ جو پلین ہے وہ ایک شیٹ آف پیپر ہے, یا جو بورڈ ہے, وائٹ بورڈ ہے, بلیک بورڈ ہے, وہ بھی ایک پلین ہے. وال ہے, وہ بھی ایک پلین ہے. زمین جو ہے یہ خود بخود ایک پلین ہے. تو اگر ہم اس پلین میں کسی پوائنٹ کی پوزیشن یا لوکیشن کو ڈھونڈیں گے, ایکسپلین کریں گے, واضح کریں گے, تو اس برانچ آف میتھمیٹکس کو ہم کہیں گے کوآرڈینیٹ جیومیٹری. Okay, this was the introduction of geometry part first. Hope you understand the introduction to coordinate geometry. In next video, part 2, we will discuss more about coordinate geometry, introduction to coordinate geometry. Thank you very much.